Isha Jamaat is at 8:15, and it's our plan, inshallah, that we finish before Isha so that we can pray Isha at 8:15, and then everybody can have food afterwards. So if brothers can start coming closer, inshallah, we can start the program. That's about 60. 8. And one side. So we can take my Bible. Because I'm just going to give a couple of minutes to our brothers who are praying namaz in that corner, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd. Honorable ulama, respected elders and brothers, and our sisters and also brothers who are tuned in to the receivers at home and live on the worldwide website. I'd like to take this opportunity first and foremost on behalf of the Muslim Welfare Institute to say a very special Jazakallah and a welcome to all our guests this evening for our annual MWI presentation. Alhamdulillah, once again, after a 2-year gap, as most of you are aware, due to COVID, we could not have our annual presentation in 2020 or 2021. The presentation took place on our YouTube channel, and hopefully, inshallah, this year, the presentation will also take place, which I will announce later.
But it really is honestly a pleasure once again to see so many of you, especially from Bolton and Preston, and not forgetting our guests from Blackburn. And our furthest traveler today so far has come all the way from London, mashallah. So, Jazakallah to all of you for coming. And to start off the proceedings this evening, I will call upon one of our local Qaris and alims of this masjid, Qari As'ad Ibn Maulana Ahmad Sidat, to start the proceedings with the recitation of the Holy Quran. Qari As'ad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. Jazakallah so much to Qari Asad for that beautiful recitation. As I started the program before the Qiraat, obviously first and foremost, I wanted to say a special Jazakallah to all of you. Tonight's audience, normally for those who participate in our presentations, they will be aware that we started this journey of having an annual presentation way back in 2005. Ever since then, every year, we have this presentation, and the purpose of the presentation is to give a feedback, to let our brothers and sisters know that the money that you give to our charity, the Muslim Welfare Institute, where is that money utilized? Alhamdulillah, since 2005, I recall maybe our first charity dinner, charity presentation took place in the Eastern Pearl restaurant in Manchester. I think we had a crowd of about 100. Then we came to Blackburn. We started in Shahi Kila restaurant
we used to have about 200. Then we went into Al Maida restaurant, many might remember, we used to have about 350, 400. And then we went to Staveley House, which could cater for up to 500. And then the last 2 years, we could not have a presentation. So when it came to this year, we thought, what shall we do? Shall we go back to a restaurant or shall we use one of the local masjids? One of the reasons why we've come to Jamia Masjid, and in fact the main reason, there's so many masjids in Blackburn we could have gone to. But because the musallis of Jamia Masjid, especially in the months of Ramadan, for the last so many years, have been collecting thousands of pounds of charity. And out of that money, a large chunk has always been trusted and given to us at the Muslim Welfare Institute. On a number of occasions, the Masjid Management Committee, the Imams have requested me that if you could come for a couple of minutes and just tell our Musallis, what did you do with our money? But obviously, time does not permit. When I come in the month of Ramadan, we get a couple of minutes for announcement. And it's not easy to tell everyone in a short period of time what we did with your money. So one of the purposes of being in Jamia Masjid today is so that I can give you a little bit of a feedback of the money that was given to us from Jamia and where the money was utilized. And at the same time, obviously if you're in a masjid, you can have a wider audience, more people can take part. Our MWI donors, mashallah, are spread all throughout the UK. But for this particular event, we invited our donors from Blackburn, Bolton, Preston. And mashallah, I see quite a few of you who have traveled from Bolton, Preston, and obviously from Blackburn as well. One more difference this year, that every year I used to get a lot of questions from a lot of brothers and so a few sisters as well. That sisters were saying that we donate to your charity as well. But how come we don't get a chance to see where our money is being utilized? Fair point. So many people come on an evening like this and say, my wife gave so much, my sister gave so much, my mother gave so much. But then the wives and the mothers and the sisters don't get a chance to see. So we made it like a MWI annual weekend. But today, this evening, we've got the men. And tomorrow afternoon, after Zohar Salah, from 1:30 till 3 o'clock, same venue, we've got a program for the sisters. So obviously I'll announce at the end as well, an announcement to you now that tomorrow, make sure that you invite ladies from the house, whether it's the wife, mother, sister, sister-in-law, grandmother. Good opportunity, a Sunday afternoon, for our ladies to come and see where our money is being utilized as well. Moving on, there's not much this evening. Usually we have our DVD presentations, but this year, for the men, we've kept the DVD presentations online. And I will announce later on that this coming Friday evening, the 25th of March, between 9 p.m. and 10 p.m. on our YouTube channel, the link will be given to you at the end, you can visualize our DVDs. The work that we do in our countries, obviously what you see with the eyes is never the same as what you hear with the ears. But due to time constraints, only having an hour and 15 minutes between Maghrib and Isha. Number two, being in the masjid, protecting, making sure we don't use any imagery, which is not necessary. For the ladies tomorrow, it's in the hall, but for the men, because we're in the masjid, decided not to use any photography or any videos at all. For the ladies, there will be presentations because they will not be actually in the masjid. So today it's all about, you'll have to put up with me for about 10 minutes or 15 minutes at the most, because I'm going to take you through what we call the MWI journey. My colleague here, Maulana Mahmood Chandia, who is the main speaker, he loves the word journey. I've heard him use the word journey so many times. He says this journey, that journey. So when I was thinking today that I've got to match with him, he's the speaker and I'm a speaker. Yeah? And for those who are Liverpool fans, if you've got Salah and Mane at the front, then you've got the score, basically. I don't know which one's which one. That was just an example. I think you support Liverpool. Am I right?
Anyway, before half the crowd walks out. Okay, so basically the MWI journey. How did it start? Where did we go to? And where are we today? This goes back to 1993, where a group of scholars known as the MWI team, 1992 actually, got together. And we thought that we should try and do something. And it was an inspiration by our late Sheikh and I think the founder of so many institutes in this country and abroad, our late Sheikhul Hadith, Hazrat Maulana Yusuf Mutala Sahib, Nawarallahu Markadahu, who advised us and guided us. As graduates of Darul Uloom, that go out there and try and do something for humanity. Do your own work, whatever you need to do, your own job, daytime, but do some voluntary work and try and help the community, especially those people who might not be as fortunate as us. So this journey, you could say, started approximately 30 years ago. August 1992, September 1992 was the first month when our first magazine by the name of Unity came out. And I still recall myself and a couple of colleagues when we got together, and the first person who gave us £20 in 1992. And that was a lot of money 30 years ago. And we looked at him, so mashallah, people will support us. Let's give it a go. Let's start charity. And when the first magazine was printed, and the printer said it's going to cost you £120, mashallah, one businessman of Blackburn said, I'll pay for the first issue. Another one said, I'll pay for the second one. Number 3, number 4. For 12 months, 12 businessmen came forward and put £120 down. Now, I know you might think, what's 120? My son Sufyan here and his friends spend £150 in a restaurant for just 3 guys. But 30 years ago, honestly, £120 was a lot of money. That gave us a little bit of encouragement. So the journey started with a magazine which was published every month. 12 months into the journey, we got to know about the condition of the Muslims of Albania. That was in 1993. Again, I need to mention the name of a very prominent person. A person who changed, I think, the whole vision of the UK. Upon his arrival to the UK, what the country was like, and upon his departure, what he left behind. I'm referring to none other than our Amir Tabligh, Hafiz Patel Sahib from Dewsbury Markaz, Nawarallahu Markaz. Hafiz Sahab's vision and Hafiz Sahab's insight in sending Jamaats out all over the world, and a Jamaat had returned from Albania. And they told us about the condition of Albania, what the country was like, what had happened, and what was the need of the time. So this MWI team, only 12 months, very young in its infancy, you could say, decided to go to Albania. Since 1993 until today, until 2022, Alhamdulillah, nearly 30 years, and our work has just increased slowly but surely in Albania, the reports of which are presented to you annually every year, and my colleague Maulana Mahmood will talk upon the country, inshallah. So Albania is where we moved on to. So the Unity magazine, Albania on the focus, on the radar, 92, 93, 94, we moved on. We came into the year 2002, when a massive earthquake took place in India in Kutch Bhuj. Many people will remember 2001, it was the 26th of January, Independence Day in India, when a massive earthquake took place. So the MWI's journey had already started, and we felt that maybe now we could move into another country as well. So we decided to go to India. And having visited India, we put India onto our radar as well. So we've got the Unity magazine, we've got Albania, we've got India, and we've started working in India. In 2003, we received a letter which was written by none other than Fidai Millat, the one again, I would say, who changed the vision of the Muslims of India. Fidai Millat Hazrat Marhum
Maulana Asad Madni Sahib, Nawarallah. And Maulana Asad Madni Sahib had written about the condition of the Muslims of Bangladesh. Maulana had spent a few etikafs in Bangladesh, and he had got together 600 ulama. And he told those ulama that the way the country is going, if we as Muslims don't stand up now, there's a very good chance that in the next 50 years, Bangladesh will not remain a Muslim country anymore. And Maulana had written the detail that because of the amount of missionaries having come into Bangladesh, because of the poverty, people living on pennies, they are now turning towards the missionaries. Nauzubillah, missionaries are using the weakness of the Muslims, taking them away from Islam. This was too much to hear for an organization that just started, gone to Albania, gone to India, straight away, packed our bags, and we were off to Bangladesh. 2 weeks in Bangladesh, the length and breadth of the country, we came back and said, we have to start working. So mashallah, that was country number 3 on the radar for MWI until 2003. The work continued, Albania flourished, by India we started working, Bangladesh we started working, and then as we came on to the later years, 2015, 2016, again we got to know about the condition of the Muslims of West Bengal. Now for those of you who know, West Bengal is part of India. It's a whole one country. But it's so much distance that you have to actually take flights to get to West Bengal. And then even when you get to West Bengal, to travel to different areas, you have to take flights. And we were told that the condition of the Muslims of West Bengal is even worse than Bangladesh and India as well. And honestly, standing in the masjid today, my colleagues here have been to West Bengal, have been myself. Bharuch and Surat are like 5-star hotels. Sometimes people say to me, why do you work in West Bengal? Can't you see Bharuch? Can't you see Surat? I say to them, I said, go and look at West Bengal. And then come and tell me about Bharuch and Surat. Bharuch, Surat, and these areas are well established. Anyway, we ended up in West Bengal, mashallah. Went to areas like Ganga Sagar, right in the middle of the Bay of Bengal, and these areas. So MWI thought, let's get going. Now, coming back a little bit, that first donation of £20 in 1992 for that magazine, which was £120 monthly, slowly the charity started to raise funds. So from 92 till 97, I recall that in 1997, the charity must have raised about £25,000. In 2002, 2003, when we added India and Bangladesh, the charity had raised around about 300,000. And when we got to West Bengal in 2015, we were sort of raising over half. So this is the journey financially. This is the journey from a geographical point of view. And then while we were working in Albania, we looked at the Balkans. Now the Balkans is a set of countries, about 7 or 8 countries, which none of us knew were Muslim countries. We didn't know about Bosnia until the Bosnia crisis. We didn't know much about Albania until the Jamaats came back. So we then traveled from Albania to Macedonia. From there we went to Bosnia. And as I stand up in front of you today, to try and make it brief as possible, the MWI is working in Albania, Bosnia, Macedonia, India, West Bengal, and Bangladesh. That one organization that got together, who presented one magazine in 1992 for £120. If you open up the Charity Commission website and look at our records, I think last year we raised about 1.7 million. Not here to tell you that we're doing so good, no. Just to give you a bit of insight into the charity. And for the last couple of minutes, before I hand over to Maulana Mahmood Sahib, the money that you entrust us with,
whether it's your zakat, whether it's your sadaqah, whether it's your lillah, your fidya, your fitra, your kafara, whatever. My colleagues here today will all bear witness to this, that the charity will not deduct even 1 penny from your donations, not even from your lillah donation. From the outset, we set up 2 accounts. One is known as the project account, one is known as the admin account. And we don't hide this. In our magazine, you will see a clear column, donate for admin, percentage, lillah, admin account. Many people ask me, I give them the admin account. Unfortunately, many people start picking up on charities. They spend too much on admin. They do this, they do that. Yeah, fine. They may be, they may not be doing. But we as a charity have to be transparent. And on that point, again, for tonight, where does the money come from? MashaAllah, we've catered for 500 gents this evening. We've catered for 500 ladies tomorrow afternoon. So who pays? No, not the charity. Not project account. Not even the admin account. I've been told not to mention names. Just 2 brothers, a family from Bolton, have donated £5,000 for the food for today and for tomorrow. And they said, don't mention our names. I think they're present in the audience at the moment. All the Bolton is looking around. Give me a paycheck. It's okay. Okay. So we've not been, we don't take money from charity. And I will just finish. Obviously, I'll come back again after Wala Mahmood, say a few more words. We fear Almighty Allah. You know, sometimes people are talking about us. Well, why? Why do we need to do this? Can't we find jobs? Haven't you seen the likes of Mufti Abdul Hamid and the likes of our hospital chaplains who can find jobs and work for schools and work for establishments and earn money? Why do you want to take this criticism? Why? We fear Allah as well. When some people talk, is that it? In the hereafter, and if you Allah stand up and give us your accounts? Am I that stupid in this world? Keep on taking people's money. Don't I feel? There's only one reason. And I'm going to finish up on this. That we have a Shaykh al-Hadith in Bangladesh, a very top Shaykh al-Hadith. He teaches Bukhari Sharif for a number of years by the name of Mullah Fariduddin Masood. And he told me this story personally. And he said, I run a charity, but my biggest weakness is to ask people for money. So how can I ask? How can you say to somebody, give me your money? So he goes, that's my biggest weakness. And he told me that one day I was sitting in Medina Munawwara near Rawzatul Mubarak, and this thought was coming in my mind that this is my biggest weakness. This is my biggest weakness. How do I overcome it? How do I overcome this? And he said that I saw in my dream the Holy Prophet ﷺ. And he said, the Prophet ﷺ said, why? Why don't you ask the people? I feel very uncomfortable. So the Prophet said, you're not asking for yourself, you're asking for my ummah. Not for you, it's not for your pockets. That tells us that we're doing it for humanity. We're doing it for the people. We want to benefit as many people as possible. And that's the reason why we're into the field of charity. So this is the journey so far. And without taking much time, I said to Maulana Mahmood Sahib, at 7:15, you'll be on. And I'm not going to say that 7:45, you'll be off. But inshallah, I'm going to give Maulana 30 minutes. Before Maulana stands up, not to praise him, but back in 2006, if I recall, we, the MWI team, thought, who should we invite as our guest speaker to speak to the people? And at that time, obviously, because this audience is a mixed audience, professionals, businessmen, lay people, mosque responsibles, also serve in our gathering, and our donors come from all backgrounds. And Maulana is a colleague from Darul Uloom days, and we knew about Maulana when he talks
He could sort of address and hit each person according to their capacity and capability. Since 2006 until today, maybe on 2 occasions, he wasn't available. But besides that, he's always been available for the MWI. He takes the MWI as his own charity. He's like the patron. He's like our guide. And therefore, if any of you feel you have any reservation, and you can't approach me, some people say I'm very hot-tempered, or some people say I get angry too much, or whatever. Tell Maulana, if you see any weakness, he'll guide us and we'll put it straight. At the end of the day, your money is helping a lot of people through the MWI, and towards the end, I'll finish off by giving you a few more bits of information as well. Maulana Muhammad Sahib, Jazakallah for coming today, this evening. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، وصلی اللہ علی النبی المصطفى المجتبى صلاة تطیب بها القلوب وتکشف بها الکروب والغموم وتغفر بها الذنوب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم جمع الثقلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم علماء کرام، مکرم سامعین اور دور دراز اور گھر پر سننے والے دوسرے آلات کے ذریعے، چاہے مرد ہو یا ہمارے خواتین ماں بہنیں ہوں، آپ تمام کے خدمت میں اسلام کا مبارک تحیہ پیش کرنے کے بعد سلام و دعا۔ حضرت اقدس مولانا حنیف صاحب نے جو سفر مسلم ویلفیئر انسٹیٹیوٹ، جو اپنے مخفف انداز میں MWI سے معروف و مشہور اور موسوم ہے، اس کا سفر آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے، لیکن حضرت مولانا نے اپنی عاجزی اور تواضع میں، یا شاید ابو عمر حضرت مولانا پر سوار ہے، ایک بہت بڑی چیز اور سبق آموز بات ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اس تنظیم کے پیچھے جب ان حضرات نے اس سفر کو طے کیا اور ارادہ کیا، تو حضرت اقدس مرشدی و مولائی و استاذی و ابی حضرت اقدس مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے ارادوں کو ظاہر کیا، اور اس تنظیم کے کارکنوں کے پیچھے دو بہت بڑے جلیل القدر بزرگوں کی بہت بہت دعائیں ہیں، اور یہ دونوں بڑے بزرگ جو ہے جلیل القدر میرے بھی استاذ ہوتے ہیں، اور حضرت اقدس مولانا حنیف صاحب کے بھی استاذ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات دنیا سے اب رخصت ہو چکے ہیں،
داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے پروردگار کے پاس حاضر ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے حضرت اقدس مولانا یوسف مطالعہ صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری اسماعیل صاحب سمنوی بولٹن والے رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں حضرات کی بہت دعائیں تھیں اس تنظیم کے پیچھے۔ شاید اسی اور انہی دعاؤں کے نتیجے میں پروردگار عالم نے اس تنظیم کو ترقی کے راستے پر اتنا گامزن کیا ہے۔ آپ نے ابھی سنا کہ جہاں 20 پاؤنڈ مل رہے تھے وہاں ان کے آنکھوں کے اندر جگمگانے والے تارے نظر آ گئے 1992 میں، اور آج جہاں ایک ملک کا نام و نشان وہی نہیں لے سکتے تھے تو کتنے ممالک۔ آپ حضرات کے سامنے جہاں یہ تنظیم کام کرتی ہے اس کا تھوڑا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور اختصار کے ساتھ انگریزی اردو میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ البینیا کا جو نام لیا ہے، آپ حضرات کو یاد ہوگا، جو حضرات یہاں پرانے بیٹھے ہیں یا گھر پر سن رہے ہیں، کو 1992 کے اندر بوسنیا سے بہت بڑا ایک وفد آیا تھا مہاجرین کا، جو شریعت کی اصطلاح میں کہیں گے لاجئین، جو ریفیوجیز کا سٹیٹس رکھتے تھے، اس لیے کہ حالات ایسے تھے۔ تو اس موجودہ دور کے اندر آپ نیوز پر سنتے ہیں، ریڈیو پر سنتے ہیں، نیوز پہ دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، یا واٹس ایپ میں آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یوکرین کے اندر جو تماشا ہے، شاید اس سے قبل بعض حضرات نے یوکرین ملک کا نام ہی نہ سنا ہو، لیکن اس وقت کی جو دنیا، جس وقت حضرت مولانا نے اور آپ کے اس تنظیم نے قدم رکھا تھا چیریٹی کے میدان کے اندر، اس وقت دنیا کے اندر سیاسی جغرافیہ بدل چکا تھا۔ 1922 سے لے کر 1991 تک وہ ساری زمین جو موجودہ دور کے اندر روس سے موسوم ہے، اور یوکرین ہے، بیلاروس ہے، اور دوسری خطے ہیں، زمین کے کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، وہ تمام علاقہ جو موجودہ دور کے جغرافی کے حساب سے 17 ممالک پر شامل ہے، وہ پورا خطہ کا نام تھا USSR، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک۔ یہ کمیونزم کو توڑا گیا، شکست دی ہوئی، پھر اس کے بعد یہ جب ٹوٹا، اور یہ اتنا بڑا ملک تھا اس زمانے کا، اتنا بڑا ملک کہ اس کے سیاسی نظر ایک تھی کمیونزم جس کو کہتے ہیں۔ وہ وقت نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں کمیونزم کس کو کہتے ہیں، سوشلزم کس کو کہتے ہیں، ڈیموکریسی کس کو کہتے ہیں، بہرحال ایک سیاسی فکر تھی جس میں انسان یوں ہی سمجھو ایک غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس وقت افغانستان نے اس کو شکست دی اور وہ خطہ زمین کا پورا ٹوٹ گیا، اور وہاں کے جو مملوکہ زمینیں تھی USSR کی، ایک زمین تھی یوگسلاویا اور چیکوسلوواکیا۔ چیکوسلوواکیا اگر موجودہ آپ میپ میں دیکھیں گے تو 2 کنٹریز بن چکی ہے، ریپبلک آف چیک یا چیک ریپبلک اور سلوواکیا۔ جو ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہیں اور جو فٹ بال کے شوقین ہیں، اشتیاق رکھنے والے ہیں، شوق رکھنے والے تھے، حضرت مولانا نے تو لیورپول کا نام لیا ہے، یہ تو ملک کے اعتبار سے میں بول رہا ہوں۔ تو یہ ٹیمز جو ہے یہ پہلے یورپ میں نہیں تھی، یورپ میں بعد میں آئی، یہ یورپین یونین بڑھتا گیا۔ اور ایک جو وجہ ہے یوکرین کی صورتحال کا آج، اور بہت بڑا خدشہ ہے اس کا متعلق ہے نیٹو اور یورپین یونین کے ساتھ۔
اور ایک جگہ تھی جس کو یوگسلاویا کہتے تھے، جس کا آپ نے پراگ اور بیلگریویا سنا ہوگا۔ تو وہ جو ہے، جیسے حضرت مولانا نے اشارہ کیا، 7 ملکوں میں منقسم ہوا۔ وہ 7 ملک کون سے ہیں جو آج کے دنیا کے خطے میں اور میپ میں آپ کو نظر آئیں گے؟ ایک ہے البینیا، اور البینیا کے اندر 60% مسلمان ہیں، اور اس وقت زیادہ تھے۔ اچھا، یہ تو ہوا اے سے، میرے ساتھ آپ یاد رکھتے جائیے، بچوں کو سکھاتے اسکول میں اے فار ایپل، میں آپ کو کہتا ہوں اے فار البینیا۔ بی سے بوسنیا اور ہرزیگوینیا، یہ دونوں الگ منطقے تھے لیکن دونوں کو ساتھ میں شامل کر دیا گیا۔ اب بوسنیا، حضرت مولانا نے فرمایا کہ بوسنیا میں بھی ہم کام کرتے ہیں۔ سی سے ہے کرویشیا، اور بوسنیا کی اندر بھی 40% مسلمان، اور پہلے زیادہ تھے۔ کرویشیا یہ زیادہ تر نصارہ اور مسیحی کا ملک۔ جیسے کمیونزم ٹوٹا، آہستہ آہستہ جو اصل مذہبیت تھی، جو حضرات خفیہ طور پر نصرانیت پر باقی تھے، کوئی اسلام پر باقی تھا، تو وہ مذاہب جو ہے واپس عروج پہ آئے۔ اس کے علاوہ کرویشیا کے بعد کوسووا، چھوٹا سا ملک ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میسیڈونیا، حضرت مولانا نے ابھی نام لیا، تقریباً 4 لاکھ مسلمان وہاں بسے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مونٹینیگرو، اور اس کے علاوہ ہے سربیا۔ یہ ممالک جہاں کیتھولسزم زیادہ عروج پر آیا، اس لیے کہ پرانی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو وہاں رومن امپائر جب 2 ٹکڑے ہوئے اس کے، تو ایک ٹکڑا تو ٹوٹ کے پڑا تھا، ویسٹرن رومن امپائر جس کو کہتے، یہ تو مسلمانوں نے ہی اس کو شکست دی تھی۔ آپ نے سنے ہوں گے واقعات قیصر روم یا ہرقلہ کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، یہ مغربی رومی امپائر کے تھے۔ مشرقی رومی امپائر جس کو کہتے ہیں بیزنٹین امپائر۔ بہت سارے حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے جو اپنا وقت صرف کر رہے ہیں گھر پہ بیٹھ کے وہ ارتغال والا ڈرامہ دیکھتے ہوئے۔ اچھا، وہ تاریخ جو ہے خلافت عثمانیہ پہلے سے شروع ہوتے اور بعد میں جا کر ختم ہوتی، تو یہ تمام ایک دور میں خلافت عثمانیہ، البینیا جو ہے، بوسنیا جو ہے، کرویشیا جو ہے، کوسووا جو ہے، میسیڈونیا جو ہے، مونٹینیگرو جو ہے، سب یہ تمام خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھے۔ بہت پرانی عداوت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا کی MWI تنظیم جو کام کر رہی ہیں وہ تاریخ کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، جس وقت کمیونزم آیا تو آپ اس وقت 1992، 93 اور 95 کے جو نیوز دیکھنے والے حضرات تھے واقف ہوں گے کہ جو بمباری ہوئی وہ کہاں ہوئی؟ بوسنیا میں۔ اور سب سے پہلا جو زیادہ ہلاک حالات آئے وہ کہاں؟ سیبرینیتسا میں۔ 8372 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آج بھی وہاں ان کا مقبرہ موجود ہے، حضرت مولانا دیکھ کے آئے ہیں۔ یہ جو ہے ایسٹ سائڈ، مشرقی سائڈ بوسنیا پہ۔ جب یہ ٹوٹا سارا، اور یہ پس منظر میں نے کیوں بیان کیا، تو جو 2 ملک تھے یورپ کے جہاں مسلمان سب سے زیادہ تھے وہ البینیا تھا اور یہ بوسنیا تھا۔ بوسنیا اوپر آتا ہے، البینیا نیچے آتا ہے۔ مسلمانوں کی عدد وہاں سے کم ہوئی۔ یہ دیکھنے میں کے اعتبار سے یورپین لگتے ہیں، عادات کے اعتبار سے یورپین لگتے ہیں، شکل کے اعتبار سے یورپین لگتے ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں کہ ان میں اور یورپ میں، ہم برطانوی لوگوں میں کیا فرق ہے، لیکن ان کے سینوں کے اندر ایمان تھا، اور ان حضرات نے اپنے ایمان کا اور بچوں کی ایمان کا تحفظ کیا۔ آپ دیکھیں بوسنیا کے اندر وہ مکتبہ جہاں رات اور رات
کتنے لاکھ کتابوں کو ہٹائی گئی تاکہ اس میں اسلامی علوم کا سرمایہ تھا. حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت اقدس مفتی شبیر صاحب، ہمارے حضرت مفتی شبیر صاحب، اور حضرت مفتی محمود باردولوی صاحب، اور حضرت مولانا کی ٹیم جو تھی مولانا حنیف صاحب وغیرہ کے تمام وہ حضرات دیکھ کے آئے ہیں یہ تماشا. تو یہ پورا پس منظر ہے. اور جہاں مساجد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہ ویڈیو کلپ آپ ضرور دیکھیں یوٹیوب میں بعد میں جب بھی اس کا اصدار ہو، ریلیز ہو. جہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا وہاں مسجد کو لانا، مسجد کا کام کرنا، وہاں مکتب قائم کرنا، وہاں اللہ اور اللہ کی رسول شروع کر دینا. یہ ان حضرات کو پوچھو جو انگلینڈ کے اندر 1960s میں آئے تھے، جو ایک دوسرے کو پتہ نہیں تھا کہ عید کی نماز ہم پڑھ سکیں گے یا نہیں، جمعہ کی نماز پڑھ سکیں گے یا نہیں، اتنے افراد کم تھے. ان حضرات کو پوچھو. یہ پس منظر ہے. آج وہاں بہترین سے بہترین قاری قراءت کے ساتھ تلاوت کرنے والے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہاں سکول کتنی سکول ہے. امداد فاؤنڈیشن ساؤتھ افریقہ والے، اور یہاں بھی اس کا ایک مرکز ہے، آپ نے سنے ہوں گے. ان کے بھی افراد اس وقت گھوم رہے ہیں، پورے برطانیہ کا دورہ کر رہے ہیں. وہ بھی وہاں کام کرتے ہیں البینیا کے اندر. ان کی سکول میں خود دیکھ کے آیا ہوں، ان حضرات کے کام میں خود دیکھ کے آیا ہوں. اور وہاں جہاں ایمان کا خطرہ ہو وہاں پہنچ جانا، وہاں کام کرنا، یہ میرے بھائی دوستو بہت بڑی چیز ہے. اور یہ آپ کا وہاں پیسہ لگ جائے اور قبول ہو جائے، یوں سمجھ لو انشاءاللہ پروردگار عالم کی طرف سے آپ کو جہنم سے خلاصی کا سرٹیفکیٹ ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے عدی ابن حاتم. حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو عربستان کے اندر بہت بڑا سخی تھا. وہ میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ اس کے سخاوت کی داستان آپ کے سامنے رکھوں. اس کا بیٹا، اس کو تو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، یمن کا مقیم تھا، اس کے بیٹے کو ایمان نصیب ہوا. تو بیٹے کی طرف سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے عدی ابن حاتم کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے سوائے وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو جائے گا ولیس بینہ وبین اللہ تبارک و تعالی ترجمان، اور کوئی انٹر پنٹر وہاں نہیں ہوگا اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان. فیرا ان یمینہ، ہی اپنے دائیں جانب یہ بندہ دیکھے گا تو وہ دیکھے گا ما قدم، و نامہ اعمال اس نے کیا بھیجا ہے. وَيَرَا عَنْ شِمَالِهِ فَيَرَا مَا قَدَّمْ، تو اپنے بائیں جانب کو دیکھے گا، یوں سمجھ لے گا کہ یہی وہ اعمال ہے جو میں نے دنیا سے آخرت کی طرف بھیجے ہوئے تھے. وَيَرَا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ اپنے سامنے دیکھے گا، فَيَرَا النَّارِ، یہ بندہ جہنم کو دیکھے گا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ اس جہنم کی تپتی ہوئی سلگتی ہوئی آگ سے اگر تمہیں چھٹکارا اور خلاصی چاہیے تو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ کھجور کی گھٹلی سے بھی تم جہنم سے اپنا چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو تو کر لو. اور آگے کیا رحم کرم کا معاملہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ کھجور کی گٹلی کے برابر بھی تمہاری پاس نہ ہو جیب کے اندر، تو کم از کم اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے کسی کا دل خوش کر دو. یعنی ہر مسلمان کو یہ تعلیم ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اپنے دل و دماغ کے اندر ایک دوسرے پریشان زدہ انسان کی فکر رکھو، غم رکھو. یہ حالات یوں بدل سکتے ہیں، یوں. 1 سال پہلے ہم یہ کرونا کے چکر میں اور بھون کے اندر تھے، اور 1 سال کے بعد دنیا یوکرین کے چکر میں ہے. اور میں آپ کے سامنے پرانی تاریخ دہراؤں کہ 100 سال پرانی بات ہے. میں نے کبھی کہا نا 1922 سے لے کر 1991 تک یہ کمیونزم کا امپائر تھا، لیکن 1922 سے قبل کیا ہوا تھا، یہ ورلڈ وار 1 کی اندر جو لڑائی ہوئی، مسلمانوں کا کیا حصہ تھا اس میں؟ یہ جرمن امپائر تھا، آسٹرین امپائر تھا، اور ترکی لوگوں نے خلافت عثمانیہ نے کچھ حصہ، کچھ باتیں کہہ دی تو یوں سمجھ گئے کہ خلافت عثمانیہ پورا ان کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف سارے حلیف ہو چکے ہیں، الائڈ فورسز جس کو کہتے ہیں. نقصان کس کا ہوا میرے بھائیوں؟ 100 سال پہلے نقصان کس کا ہوا؟
پورا مڈل ایسٹ کا ایک یوں سمجھو جس طرح کہ تمہارے جزار اور بچر اور گوشت کی دکانوں کے اندر جانور کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹے جاتے ہیں پیس پیس کرنے کے لیے، اس طرح مسلمانوں کے ممالک کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے. اور یوکرین سے روس سے شروع ہوئے یہ 17 ممالک تھے، 17، ایک میں سے ایک تھا رشیا. اس کے بعد یوکرین ہے، بیلاروس ہے، مولڈووا ہے وغیرہ، یہ تمام پہنچتے ہیں کہاں تک؟ پولینڈ تک اور ایسٹ جرمنی تک. یہ پورے اس کے احاطے کے اندر تھے. وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اس سے پہلے مسلمان کے ممالک میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. اللہ اس جنگ سے پورے عالم کو امن و امان میں رکھے. یوں ہم سمجھے کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے ہم سے، تو جنگ عالم کی تاریخ بتلاتی ہے، پہلی جنگ عالم اور دوسری جنگ عالم، کہ وہ ہمارے دروازے پر آ سکتے ہیں، ہمارے چوکھٹ پر وہ لڑائی آ سکتی ہے. یہ ہمارے بل بڑھ چکے ہیں، ہمارے پیٹرول کی قیمت بڑھ چکے، یہ کیا ہے؟ دور دراز کے اثرات قدموں پہ آ چکے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو آج ہمیں مالی سرمایہ دیا ہے، وہ ہم سوچے ہم آخرت کے لیے کیا پیش کرتے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پرانی قوموں کی جب ہلاکت آئی اور زوال کا ٹائم ان کے پاس آیا، تو ان کی اندر کی جو طبیعت تھی، جس کو عربی زبان اور قرآن کی زبان اور حدیث کی زبان میں کہتے ہیں شح، ایاکم والشح، تمہیں لازم ہے اپنے ذات کے حرص سے بچنے کے لیے، انگریزی میں جس کو کہتے ہیں سیلفشنس. اس لیے کہ پرانی قوموں کو ان کی ذاتی اغراض نے حکم دیا بخل کرنے، تو بخل کرنے لگے. میں دوسروں کو دوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ ان کی ذاتی غرض نے ان کو حکم دیا کہ بھئی قطع رحمی کرو، اس لیے کہ صلح رحمی کروں گے تو ان کو پیسے دینے پڑیں گے رشتہ داروں کے ساتھ، تو قطع رحمی کر لو، تو انہوں نے قطع رحمی کر لی. اور ان کی ذاتی اغراض نے ان کو حکم دیا کہ بھئی تم جو ہے فسق و فجور مبتلا اور مزے اور عیاشی میں مبتلا ہو جاؤ، تاکہ تم خود ہی مزہ اڑا لو، دوسرے لوگ تمہارے مال و دولت کی طرف نظر بھی نہ کر سکے. تو انہوں نے فسق و فجور میں اپنی زندگی گزار لی، تو وہ ہلاک ہو گئے. اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخل جو ہے یہ مال کے ساتھ کنجوسی کرنے کو کہتے ہیں. اور شح جو ہے عربی کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے یہ لفظ، حدیث میں بھی ہے یہ لفظ، یہ کہتے ہیں طبیعت ہی بخیل ہے. کسی کو نہ مسکراہٹ دینے کی فرصت ہے، کسی کو نہ مدد کرنے کی فرصت ہے، کسی اور کے لیے اپنا نہ ٹائم دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں دے سکتا. کہ ایسی طبیعت سے بچو، ورنہ اس قسم کی طبیعت جو ہے یہ تمہیں جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گی. So brothers and sisters, listen. In this day and age, the lesson of Europe is that the item, the gem that Allah Rabbul Alameen has blessed us Muslims with is with Iman. I mentioned a community who was seen as Europeans, dressed as Europeans, behaved as Europeans. But when the political geography was being laid out, you go to Bosnia, you will see that tunnel that is made out now for people to visit. Hazrat Maulana and myself have visited it. Hazrat Mufti Taqi Usmani Sahab visited, Mufti Shabbir Sahab have visited it. How for 4 months, people, to preserve their iman and have halal rizq, halal provision, they went underground because all the airport and everything was surrounded in Bosnia. You see the video that they have created at the museum there, your eyes will roll out tears. The most hard-hearted individual cannot but go there and cry. In the time of Fir'aun hired a nanny to look after his daughter. On one occasion, the nanny was combing Fir'aun's daughter's hair. And whilst combing the hair, the comb dropped. She instantly said, Ya Allah. This is our habit sometimes, Inna lillah, Ya Allah. The daughter turned around and says, do you believe in somebody higher than my father? And a Lord other than my father?
Because Fir'aun's claim was, Ana Rabbukumul A'la. She said, there is only one Lord, and your father's Lord, and my Lord, and your Lord is one. She was summoned to Fir'aun's court. So this is the report I have. Do you believe in somebody else than myself as Lord? Said, yes, I do. You have an opportunity to retract your statement. Otherwise, your 2 infant girls and 1 girl was still dependent on her mother's milk. The other daughter was infant of 4, 5. Both were clutching to their mother, embracing their mother. Said, I will kill both of your daughters. Either you retract from your statement. Allah Rabbul Alameen, brothers, has not tested us like tested the Albanians and the Bosnians. Or the people of Pakistan, India and Bangladesh. Pakistan has nearly 200 million population. Most of them are Muslims. You know better than I do what is the population, more than 1 billion in India. And nearly 200 million are Muslims. And you know the issues that are happening in India better than I do. Bangladesh is another country which has approximately 150 odd million. Maulana had just cited the incident of Hazrat Maulana Asad Madni Sahib Rahmatullah Alayhi, and his father Hazrat Hussain Ahmad Madni Sahib Rahmatullah Alayhi used to go a lot in Ramadan to Bangladesh. That area, India, Pakistan, etc., has more than 1/3 of the Muslim population, yet is one of the most poverty-stricken areas of the world. These are the areas where our charities are working because that's the area that is most needed. So Fir'aun is summoning this lady. So do you retract? Says no. So I will kill you. He started off killing his infant child in front of her. Butchered her to pieces. If Allah Rabbul Alameen was to have that in front of our eyes, our own children being butchered like this, what would our position be? So I will do the same to your baby if you do not retract your statement. At that moment, this young baby says, my dear mother, my sister is waiting for us in Jannah. Both are eventually killed. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam on the night of Mi'raj is going and he's sensing this great aroma. He asked Jibreel alayhi salatu wasalam, Jibreel, is this the scent of Jannatul Firdaus? He says, no, Jannatul Firdaus is a distant from here. This is the scent coming out from a grave. That grave is the lady who was the nanny at Fir'aun's house. She was combing Fir'aun's daughter's hair, and this was the incident happened. Allah protected her iman, and as a reward for protecting her iman, this aroma is coming out, this beautiful aroma coming out of the grave. Fir'aun's own wife, seeing all this incident, realized this is something to be held on to. She accepted Islam. When Fir'aun found out that she had embraced Islam and Iman, she was also summoned. Because Fir'aun's accusation now is, you want to tell the world that you are the Lord, but your own wife does not acknowledge you. She was summoned, and she was equally punished by one layer of skin being peeled off her at a time. Imagine your own nails being pulled out to protect your Iman. Allah Rabbul Alameen in this country has kept us in such comfort. We worry about quality of life. That's the talk. That's the talk. Fir'aun's wife is summoned. She is being butchered to pieces. But Jibreel alayhi salatu wassalam is being sent down by Allah Rabbul Alameen. What is my slave saying? Go and listen to her. When he goes there, Jibreel alayhi salatu wassalam reports to Allah, Allah, she is saying, Rabbi ibni li indaka baytan fil Jannah. The firmness, steadfastness on her iman at the time of testing, similar to the people of Bosnia, Herzegovina, and the people of Albania, or even India now. Protection of faith. Allah Rabbul Alamin told Jibreel, open the doors from where she is so she can see her white pearled house in Jannatul Firdaus. The preservation of faith on one side and the challenge of the world on the other side.
May we pray that Allah Rabbul Alameen does not test us like this. But that cutting up of the world of communism, as I said earlier on in Urdu, 17 countries being cut up into different national countries. A beginning of one end at Russia. What we are seeing now is there's a big history behind this. The sad thing is we Muslims are unaware of the history and how our own geography gets pulled into things. We are so happy watching on satellite stations the Erdogan series, yet what happens before and after that and how the politics are played, we are totally unaware. And in the midst of all of this, the one prized asset that we have, our Iman, how to protect this. So Yugoslavia was split into 7 countries. And those 7 countries is where today, where there was a big effort to drive away religion. We today have one markaz. We have under the banner of the MWI and other charities as well. We have efforts of Deen, mashallah. Maulana's DVD will tell you how many hundreds and thousands of masjids now. Imams who are trained, children who are trained. Those who are visited under the leadership of Hazrat Mufti Taqi Usmani Sahab, Hafizahullah, Hazrat Mufti Ahmad Sahab, Khanpuri Sahab, Rahmatullah Hazrat Mufti Ahmad Bardoli Sahab, Mufti Shabir Sahab, etc. saw for themselves how these individuals protected their Iman and their Islam teachings under that. We heard an Imam say himself how he protected people's Iman by teaching underground. We can publicly do our prayers. At Eid time, you'll probably have an Eid prayer in the park. And in many towns this happens. But the world can change in minutes. And this is what we're seeing. We went from Corona to Ukraine. Only Allah knows where we will be next year. So may Allah Rabbul Alameen grant us the ability to support such charities, appreciate the work that they are all doing, and protect our own Iman and be the cause of protecting somebody else's Iman. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hazrat Mufti Ikram Sahab आगे तशरीफ ले आए. Mufti Sahab, inshallah, I've got just 5 minutes, and then our respected Imam Sahab, Hazrat Mufti Ikram Sahab, will speak for a few minutes and conclude the majlis with his dua, inshallah. So, mashallah, Jazakallah to Maulana Mahmud Sahab for that really enlightening speech, a little bit into the background of the Balkans. At this point, I would like to mention, like Maulana's alluded to a few times, in the year 2018, we had the opportunity to take a group of scholars from all over the UK and also from Pakistan, from India, from South Africa. And the trip we made to the Balkans in 2018, we've put it together in the form of a book, 12 Days in the Balkans. So we started from Macedonia, went to Albania, went through Montenegro, into Bosnia, into Kosovo, and actually went into Serbia as well. So this book was written in English. We've got the Urdu version and the Gujarati version. And today we've got copies to give out completely free of charge. So inshallah, after the Isha Namaz, after the food, on your way out, it really is very, very important, like Maulana alluded to, that our generations know about these Balkan countries. Like Maulana says, they look like Eastern European. Obviously, they are Eastern European. They look like normal white people. But honestly, if you were to find out what kind of sacrifice they made for protecting Islam. Maulana was present. We were in Tirana, in the capital city of Albania, in the International Hotel.
And Mufti Taqi Sahib was seated, Mufti Khanpuri Sahib was seated, Mufti Shabir Sahib was there. And one elderly Imam, about 70 years old, Albanian Imam, spoke about the years of communism and how they protected Islam by burying their books and the Quran underground and behind the walls, which they took out after 30 years of communism. And Mufti Taqi Sahib said, and Mufti Khanpuri Sahib, and Mufti Shabir Sahib, and Maulana Ibrahim Pandur Sahib, that what if this happened to us? We just get shaken up at the smallest of little things happen, and we get shaken up. For 40 years, forget praying namaz. In Albania, for 40 years, there was no Jummah namaz, no Eid namaz, no Janazah namaz. Upon our arrival in 1993, there were 50 masjids in Albania. In 2018, the Grand Mufti of Albania said to Mufti Taqi Sahib, okay, Mufti Sahib, today we have 700 masjids in Albania. So 1993, 50, 2018, 700. The Balkans, Bosnia, Albania, Macedonia, these countries need your support. Tonight is not about fundraising. MWI has never fundraised at any of its events. The collection boxes outside today are on behalf of Jamia Masjid. They've asked me to announce that they want to donate for iftar packs in Bihar. I explained to you at the start that the MWI is working in Bihar as well. £30 per iftar pack. Whatever you donate tonight, Zakat Sadaqah Lillah, in those boxes will go to Jamia Masjid. They'll pass it on to us and we'll carry out the project on their behalf. Usually on our charity nights, many of our donors from Bolton, Preston especially, and Blackburn bring donations for the MWI. My request is not to put those donations in those boxes because that is for a specific project. If you've got any zakat, sadaqah or lillah for MWI, give it to my colleagues on that side, outside, Hafiz Zubair, Maulana Yahya, Maulana Halim, Maulana Musab. They'll be out there and they'll issue a receipt for you instantly or pass a receipt on to you afterwards. So tonight's not about fundraising. Tonight's about awareness. And I also say on these sort of evenings that it's not about the MWI. Maulana spoke about Al-Imdad, Rahma Mercy. There are so many charities, mashallah, who are working in many different parts of the world. There are charity representatives here as well. Malawi Relief Fund are represented. Dedza are represented. I think there's quite a few others who are here, Al-Imdad. Donate to a charity. Do your due diligence checks. I'm not saying to you, give it blindly. Yes, check the charity. Check the website. Are they registered? What is their administration? These are important things to know. But just because they're all the same, don't brush all of them with the same brush. Don't paint all of them with the same brush. Like Maulana said, yesterday they may be in a position that we need to help someone. Tomorrow we might need assistance from other people. Things change. In 2003, in my visit to India, my colleagues took me to Kutch Bhuj. And you will recall on the 26th of January 2001, the earthquake that took place. We visited the area in March 2003, 2 years after the earthquake. And in Kutch Bhuj, you know the Kutchis, they are known, the people of Kutch are known for not giving tolas to their daughters at the time of weddings. They deal in kilos. So kgs of gold is exchanged. And we were told that those owners of the kgs of gold in the morning, the following morning, were standing in a line asking for food. That's what the earthquake, which maybe took 30 seconds or 60 seconds. So in the UK, Allah has protected us. I've always said this. Scholars have said this,
Maulana referred to our Sheikh Hadith, Maulana Yusuf Mutala Sahib, and he referred to my father-in-law, Qari Ismail Samni Sahib. And I'm going to finish off with one story which Qari Sahib told me, which is absolutely mind-boggling. I went to Qari Sahib once, and I said, one of our donors, I think he might be here today, gives us every year 20,000 pounds lillah for poor people to perform Hajj. So the person gives us 20,000 pounds and says, send a couple from Albania, send a couple from India, send a couple from Bangladesh. We did that. We sent a couple once, twice, thrice. After 4 or 5 years, somebody asked me from Dewsbury, they read in the magazine, MWI sent a couple for Hajj. So the person phoned me, well, sir, so many people dying in the world, so much food required, and you've got extra money to give away, to send people for Hajj. Where's your priorities? So it got me thinking, Maulana, and I said to Qari Sahib one day, we were sitting at Qari Sahib's house, I said, Qari Sahib, this is the problem. So Qari Sahib had a habit, he looked down, and then he looked up. And then he said, do you know something? I said, what? He said, the poorest person who has no money at all, who knows he's never ever going to go to Makkah, Medina, because he hasn't even got money to eat, what dua does he make? Does he not say, Allah Ta'ala, take me to Haram Sharif? So Qari Sahib, he does. Because then this money is the acceptance of his dua. Because he's a poor person. He knows he's never going to go, but he still puts his hand up. So Qari Sahib said, I understand the person from Dewsbury who's raised the objection. But this money is being given to fulfill the dua of that person. And that particular year, or the year before, we sent an alim from India and his wife. And he sent me a message sitting outside Babi Abdul Aziz, or one of the doors of Haram. And he said, Maulana, sitting here today, he said in Gujarati, I'll say in English, sitting here today, I thought to myself, there'll never be a day that will come, I will end up at Haram Sharif. But here I am today. So this was the insight of our scholars, that this is how they used to look. Somebody must have made a dua somewhere. Anyway, coming to the point, because Isha is at 8:15. Tonight, donate for Bihar, for iftar packs. If you have donations for MWI, feel free to give us. We'll take them from you and give you the receipt. On your way out after dinner, inshallah, our annual magazine, the In Focus magazine, will be given out to you. The copies of the books are out there, completely free of charge. Take some. Tomorrow afternoon is for the ladies. Make sure you go home and tell the ladies. I'll give you a secret if you want to tell them. They're listening anyway. For men, we made dar chawal tonight, but for ladies, we made biryani tomorrow. Yeah, because you guys always eat. So we thought we'd treat the ladies. Maybe that will attract more ladies. Qari Farooq Sahib's family from Bolton, I believe they're all planning to come tomorrow. So now if they were not planning, I think Qari Sahib's texting right now, he'll save the food at my house as well, actually, because otherwise I would have to feed them. Yeah. So, Maulana Mahmood sir, what about that? 2-in-1 for Qari Farooq Sahib's family? Yeah. Maulana is getting worried now. These guys picking people out one by one. Don't worry, Maulana. So anyway, Jazakallah so much. Mufti Abdul Hamid Sahib, mashallah, is here as well. A colleague who always comes. It boosts the morale of people like me and my colleagues when ulama take time out of the busy schedules and they come. I'm sure he's only over to Mufti Ikram Sahib. We have catered for 500 people. The volunteers are telling me that's the sort of amount of people we've got, maybe 400, 450. The only issue is that although we'll try to feed everybody in one go, it might not be possible. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Yeah, so I was just announcing that after Isha, after the witr, can we please allow the guests who've come from outside, Bolton, Preston, and further afield, to eat first. The first row will be for the ulama, and then the rest of the rows for the guests from outside and from Blackburn. But in case we can't fit everybody in one go, if especially the youngsters and the people who've come from Troy Street Mosque and Jamia, who are two masjids together, who have sort of provided all the volunteering, if you can just stay behind and make sure the guests eat first, and then inshallah, there'll be food enough for everyone, inshallah. I'm going to request Mufti Ikram Sahib to say a couple of words to finish off with a dua. Isha will take place at 8 o'clock, at 8:15. Jazakallah so much for coming. Do make sure you inform your ladies for coming tomorrow, and after you finish the food, make sure you take our leaflets and donate for Bihar as well. Mufti Ikram Sahib. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان محترم ماشاء اللہ ہمارے سامنے اس تنظیم کی جو پس منظر باتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور رب ذوالجلال مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. جو حضرات اس میں حصہ لے رہے ہیں، جس طریقے سے بھی تعاون فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کی خدمتوں کو قبول فرمائے. اور اس تنظیم کے پیچھے جن بزرگوں کی دعائیں ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا یوسف مطالعہ صاحب، مولانا قاری اسماعیل سمیع صاحب اور وغیرہ، ان تمام کی روحوں کو اور ان تمام کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے. ان کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ یہ کام چل رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فیوزات ہیں اس ملک کے اندر، جو ان کے الحمدللہ ایک سلسلہ علمی، عملی اور رفاعی اور نہ معلوم کس طریقے سے انہوں نے خدمتیں کی ہیں، رب ذوالجلال ان تمام خدمتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے اندر خوب برکت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اسی کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے. اور رب ذوالجلال ہم سب کو بھی اپنے کرم سے جو رمضان شریف کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر اپنے ساتھ پورا عالم کے غربا کی، فقراء کی، دینی مساجد، مدارس، مکاتب وغیرہ کی جو ہم فکر کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے اندر اللہ کا کرم احسان ہے، ان کا بہت فضل و کرم ہے کہ جو بھی ہم سے تعاون ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ہم کو ذریعے کے طور پر استعمال فرما رہے ہیں، اس کا ہم احسان مانیں. ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے نام پر ہم خرچ کریں گے تو جیسے کہ مولانا نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے ہمارے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے. اور رب الجلال نے اس وقت الحمدللہ اس کے لیے ہم کو اور یہاں کے رہنے والوں کو قبول فرمایا ہے. تو دل کھول کر ان تمام دینی کاموں کے اندر تعاون فرماتے رہیں، اور ان تمام دینی کاموں کے اندر جس سے بھی ہو سکے حصہ لیتے رہیں. اللہ تعالیٰ مزید ہم کو توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم يا رب الضعفاء والمساكين ارحم المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے ذوالجلال والاکرام ہونے کی نسبت سے اے اللہ ہم سب کی جمع ہونے کو قبول فرما. جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو خدمتیں انجام دی گئی اس تنظیم کے ذریعے سے اور دوسرے رفاہی کام و مدارس و مکاتب کے ذریعے سے ان تمام کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اس کے اندر جتنا بھی ہو سکے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ان تمام مدارس کی، مکاتب کی، ان تنظیموں کی اے اللہ حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کے اخلاص عطا فرما. اے رب الجلال صرف اور صرف آپ کی رضا کو سامنے رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. اللهم انا نسألك من اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك والمساجد والمدارس والمكاتب والمراكز في العالم كله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولأحبابنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والعلماء والصالحين والفقراء والمساكين والمسافرين والذاكرين والمتواضعين والصابرين والشاكرين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. آمين اللهم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم.